بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ میرے سونے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، آج 27 رجب کا دن ہے اور اتوار کا روز ہے، اور رجب کا مہینہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہو رہا ہے۔ تو یہ رجب کا مہینہ میرے اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ ناظرین، ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اپنے اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش، کیونکہ کچھ اختیارات اللہ نے انسان کو دیے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت کا ترجمہ علامہ محمد اقبال جو شاعر مشرق ہے، وہ کہتے ہیں کہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل۔ جب تک انسان اپنے ذہن کے اندر اللہ کی محبت نہیں لانے کی کوشش کرے گا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور احترام دل کے اندر لانے کی کوشش نہیں کرے گا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آخرت میں جنت کا حقدار ہو؟ اس دنیا کے اندر اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، دو راستے ہیں، ایک شیطانی اور ایک رحمانی۔ شیطان بھی آپ کے پیچھے ہے، اور میرے اللہ نے آپ کو انسان بنایا ہے، اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ نے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی امت میں آپ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو آج 27 رجب کا دن ہے، اور یہ جو مقدس رات گزری ہے، شب معراج، یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ نے اپنے لاڈلے پیغمبر، سارے نبیوں کے امام اور خاتم النبیین اور ساری کائنات کے نبی کو اللہ نے سیر کے لیے عرش برین پر بلایا، اور ان کی آمد سے پہلے اللہ نے 7 آسمانوں کو سجایا۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس جبرائیل امین آئے، تو وہ اللہ کے پیغمبر کو ساتھ لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی سیر کروانے کے بعد اللہ نے پھر حکم دیا کہ جبرائیل کو کہ تم ان کو میرے پاس لے کر آؤ، اور راستے میں جنت، جہنم، پیغمبر جتنے بھی ہیں اس دنیا سے چلے گئے، سب سے ان کی ملاقات بھی کراؤ اور سب کچھ نظارہ دکھاؤ، اس کے بعد آخر میں میرے پاس لے کر آؤ۔ تو جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، یکے بعد دیگرے جب 7 آسمانوں کا وزٹ کیا، سارے نظام دیکھے، جنت اور جہنم کا نظارہ بھی کیا، سارا نالج جب میرے نبی کو آنکھوں سے دیکھا گیا اور وہ ملا، تو آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے جبرائیل اب میرے پاس لے کر آ جائے۔ تو جبرائیل امین لے کر جاتے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا کا ایک مقام آتا ہے، تو اس مقام پر جبرائیل کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب تو میرے پرس جلتے ہیں، اس سے آگے جانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو وہ رک جاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ جوتوں سمیت آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ تک چلے جاتے، اور وہاں پر صرف 2 ہستیاں ہیں، ایک میرا اللہ جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور دوسرے نمبر پر پوری کائنات جس کے لیے بنائی گئی وہ ہے محمد الرسول۔ بس اللہ اور محمد 2 عرش معلیٰ پر۔ اب جو باتیں ہوئی ان کی راز و نیاز کی وہ رب جانے یا رب کا رسول جانے، لیکن یہ ہمیں بہت بڑا فخر ہے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جس پیغمبر کو اللہ نے اپنے پاس بلایا اور ان کے لیے یہ سارا نظام سجا۔ تو ناظرین، آپ عام امت نہیں ہو، ایک خاص امت ہو، تو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو پرکھو کہ میں کون ہوں۔ آپ کا اللہ نے بڑا عالی شان رتبہ بنایا ہے، اور آج اس دور کے اندر دنیا کے اندر دیکھو ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے۔ کیوں؟ وجہ صرف اس لیے کہ اللہ کو بھول چکے اور اپنے آپ کو بھول چکے ہو، اور اپنے آخری پیغمبر جس کی آپ امت ہو اس کو بھول چکے ہو، ورنہ خدا کی قسم آپ کا تو شان اتنا بڑا شان ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ناظرین، آج اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، اور اللہ کا ایک نام اس کو 10
10 مرتبہ پڑھو اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ وہ درود کون سا؟ درود ابراہیمی۔ جب میرے نبی معراج پر جا رہے تھے تو 7ویں آسمان پر جبرائیل امین ساتھ تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہوا اور وہاں پر ملاقات ہوئی، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور اس میں درود ابراہیمی جو ہے وہ تحفہ ملا، اور آج ہم نے وہ 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ کا ایک نام یا اللہ ایک ذاتی نام ہے، اور دوسرا ہے یا سمد۔ یا سمد یہ ہے سورۃ اخلاص کے اندر، اے بے نیاز، اے بے نیاز۔ ناظرین یہ اللہ کا وہ نام ہے، اس کے اندر اتنا جلال ہے اور اتنی طاقت ہے کہ انسان اگر اس کو فیل کر لے، صحیح سمجھ لے، تو اس کی زندگی کے سانس بدل جائے، اس کی زندگی کے حالات بدل جائے، اس کی زندگی کی تقدیر بدل جائے، اس کی زندگی کے نصیب بدل جائیں، اس کے زندگی کا ایک ایک لمحہ بدل جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یا سمد ہے کیا۔ اگر اس کے اوپر میں بحث شروع کروں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ذاتی نام یا اللہ، اور اس کے بعد اللہ کا یہ صفاتی نام ہے یا سمد۔ ناظرین اس کو 10 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے سامنے جس چیز کی طلب ہے، جو ہی دعا مانگو گے میرا رب اسی وقت آپ کی دعا کو قبول کر۔ یہ بڑا طاقتور نام ہے میرے اللہ کا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، رو کر دعا مانگو، جس چیز کی طلب ہے اللہ پاک ضرور پوری فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔